خوش ہو جس کو ڈال کر تم جیل میں، خوش ہو جس کو ڈال کر تم جیل میں، آج بھی ہے وہ شامل کھیل میں۔ اچھے اچھے لوگ ننگے ہو گئے، رات کپڑے بک رہے تھے سیل میں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ اچھا دوستو، ذکر کیا خوش ہو جس کو ڈال کر تم جیل میں، آج بھی ہے وہ شامل کھیل میں۔ اچھے اچھے لوگ ننگے ہو گئے، رات کپڑے بک رہے تھے سیل میں۔ دوستو، میاں نواز شریف کی جو سپیچ ہے، تقریر ہے، نئی تقریر، اس کا آج میں تیا پانچا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس بات کے اوپر کروں گا جس بات کے بعد تو میاں صاحب کو کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جس بات کے بعد میاں صاحب کو کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیا تھی وہ بات؟ وہ بات یہ تھی کہ میاں صاحب نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا، مجھے عوام سے گلہ ہے کہ عوام نہیں نکلی۔ تو میاں صاحب، آپ سمجھدار ہوتے تو عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ عقل مند نہیں ہیں۔ اگر آپ عقل مند ہوتے تو آپ کو اشارہ مل گیا تھا کہ آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے، تو آپ نکل کر خاموشی سے چپ چاپ اپنے گھر چلے جاتے، نہ کہ اپنے آپ کو مزید ذلیل کروانے کے لیے جی ٹی روڈ سے لانگ مارچ لے کے اسلام آباد سے لاہور کی طرف آتے۔ آپ نے کبھی سنا ابھی تک کہ جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں وہ دوسرے شہروں سے نکل کر اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں؟ میاں صاحب، آپ واحد شخص ہیں جو اسلام آباد سے لانگ مارچ لے کر نکلے ہیں، جو لاہور آ رہا ہے، اور لاہور میں بھی آپ کی ڈیمانڈ جو تھی وہ زیرو ہو چکی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے ناصر باغ میں آ کے اپنی آخری سپیچ کرنی تھی، جو آپ نے ناصر باغ میں بھی نہیں کی، بلکہ ناصر باغ سے ملحقہ جو روڈ ہے آپ نے وہاں پر آ کر اپنی سپیچ کی اور اپنے گھر جاتی عمرہ چلے گئے۔ میاں صاحب، جاتی عمرہ سے یاد آیا، اگر آپ کو جاتی عمرہ اتنا ہی یاد تھا تو آپ کو پاکستان میں جاتی عمرہ نام رکھنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو انڈیا تشریف لے جانا چاہیے تھا۔ وہاں پر جو جاتی عمرہ تھا آپ کو وہیں پر رہنا چاہیے تھا۔ آپ نے ماشاءاللہ جو اپنی بیٹی ٹک ٹاکر کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اس نے پہلے تو کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا سو کیا، اب جو مزید ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا 3900 کے حساب سے پنجاب کے کسانوں سے گندم پرچیز کر رہے تھے، اور آپ کی ٹک ٹاکر بیٹی نے اٹھا کر اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ پہلے ضلع بندی لگائی، پھر صوبہ بندی لگا دی کہ وہ کسان جو 3900 میں اپنی کنک خیبر پختونخوا میں بیچ رہے تھے، وہ بھی اب اپنی گندم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو نہ بیچ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ان کی 3900 کے حساب سے قیمت مل جائے گی۔ اگر ان کو قیمت مل گئی وہ خوشحال ہوں گے، خوشحال ہوں گے، روڈ پر آئیں گے، احتجاج وغیرہ کریں گے آپ کے خلاف۔ آپ چاہتے ہیں کہ اتنی عوام پس جائے جو کہ پہلے ہی پسی ہوئی ہے، اور اس کو اتنا پیس دیا جائے کہ وہ احتجاج کا الف جو ہے وہ بھی نہ سوچ سکے۔ اچھا میاں صاحب، پھر دوسری بات آپ نے اپنی تقریر کے اندر کی کہ میں ایک منتخب وزیر اعظم تھا۔ میاں صاحب، اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ منتخب وزیر اعظم تھے، اپنے آپ سے پوچھئے، ہم سے نہیں۔ اور آپ یہ جو رونا رو رہے ہیں، کیا اب کس کی حکومت ہے؟ آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا نہیں ہوا، آپ نے بٹھایا ہوا ہے، آپ نے اس کو نامینیٹ کیا ہے، آپ نے اس کو بٹھایا ہے وزیر اعظم کی سیٹ پر۔ اگر اتنے ہی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں تو برائے مہربانی اسمبلیاں توڑیں اور گھر جائیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان اسمبلیوں کے اوپر فارم 47 لے کر؟ آپ کو فارم 45 پہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، آپ دوسری تیسری دفعہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ آپ 35 سال حکومت کرنے کے باوجود پھر یہی آپ کا جملہ ہوتا ہے کہ اگر اب موقع ملا تو ہم
किस्मत संवार देंगे। अगली बात आप अपने दिल में कहते हैं कि हम अपनी आल की, अपनी फैमिली की किस्मत संवारेंगे, आवाम की नहीं। मियाँ साहब, आप कुछ नहीं, बहुत कुछ ख्याल करें, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा शर्म व हया करें। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मज़ीद आप इस मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। आपके पास मैंडेट नहीं है, आप चोरी के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। आप बराहे मेहरबानी आप हुकूमत छोड़ें। अगर आपको इतने मसले मसाइल हो रहे हैं, अपने भाई की हुकूमत है, आपकी अपनी बेटी की हुकूमत है, और फिर भी आपके गिले शिकवे ख़त्म नहीं हो रहे। हम जानते हैं कि इक़्तिदार की कुर्सी पे आप खुद नहीं बैठे हुए, इसलिए आपके गिले शिकवे नहीं ख़त्म हो रहे। किसने रोका था आपको वज़ीर आज़म बनने से? उससे गिले शिकवे करें, आवाम से नहीं। आवाम ने तो ना आपको, ना आपके भाई को, ना आपकी बेटी को, किसी को भी इस कुर्सी पर नहीं बिठाया। तो आप आवाम से गिले शिकवे ना करें, आप उन्हीं से गिले शिकवे करें जिन्होंने आपको इस कुर्सी के काबिल नहीं समझा। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।